بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہم نے معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی گزارشات کا آغاز کیا تھا، مگر آج کے اس مختصر وقت میں ہم مسلمان کو آج چھوڑتے ہوئے جو کل کی کنڈیشن اور حالت حرم پاک میں کرونا وائرس کی وجہ سے موجود ہے، اس حوالے سے چند کلمات جو ہیں وہ گوش گزار کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہوگا، کل ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی ایک اپنا میسیج جو تھا وہ فوری طور پر جو تھا اس کو آپ لوگوں کے لیے جاری کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اس معاملے میں یہ ہماری یہ ایک اصولی اور بنیادی بات ہے کہ کسی بھی حوالے سے خدا نخواستہ جیسی بیماری یا ایسا کوئی وبائی مرض جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہو تو اس کے متعلق احتیاطی تدابیر، اس کی روک تھام کے اقدامات، ان کے اوپر ضرور ذمہ داران کو کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس کے حوالے سے جو بھی ممکن روک تھام کے جو بھی اسباب اختیار کیے جا سکیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ایک اصولی بات ہے، اس میں کسی بھی بندے کو صاف ظاہر ہے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرونا وائرس جتنی شدت اور تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس پچھلے اتوار کو آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں 11ویں شریف تھی 1 مارچ کو، تو اس میں بھی باقاعدہ ہم نے وبائی امراض اور اسلام کے اعتبار سے ان تعلیمات کا ذکر کیا تھا، کچھ اسباب کا ذکر کیا تھا جو قرآن مجید میں حدیث پاک میں جن کی طرف انسانیت کی توجہ مبذول کروائی گئی ہے، اور اس کو بھی ان احباب کے لیے جو وہاں پر موجود نہ تھے ہم نے اس کے لیے آن لائن بھی کیا تاکہ متعلقہ احباب آپ لوگ جو ہیں وہاں سے بھی سن سکیں۔ آج بھی اس حوالے سے چند کلمات جو ہے وہ میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کرونا وائرس جو ہے یہ دسمبر 2019 میں یہ ظاہر ہوا سالار چائنا سے، اور اس نے بڑی تھوڑی دیر میں دنیا کے مختلف حصوں میں وبائی مرض کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لی۔ آج کی تازہ اطلاعات کے مطابق کرونا وائرس جو ہے وہ چائنا میں اس کے تقریباً 80,000 مریض ہیں، 80,000 تقریباً مریض ہیں کرونا وائرس کے چائنا میں، اور جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان کے مطابق تقریباً 80,000 مریضوں میں سے 3,000 مریض جو ہیں ان کی اس وائرس کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو چکی ہوئی ہے، جو کہ کم و بیش ان مریضوں کا 4% بنتا ہے تقریباً۔ پاکستان کے ہمسایہ ملک، بلکہ پاکستان سے پہلے ہم اپنے اس ملک کا ذکر کرتے ہیں جہاں پر ہم موجود ہیں، ناروے میں آج کی اطلاع کے مطابق کرونا وائرس کے تقریباً 100 پیشنٹ جو ہے وہ موجود ہیں، تقریباً 100۔ کل تک یہ تعداد 80 تھی، آج جو جاری کیا گیا ہے اس کے اعداد و شمار اس کے مطابق یہ تقریباً 100 تعداد ہے، اور حالیہ معلومات تک اس وجہ سے کسی ایک بھی بندے کی کوئی ڈیتھ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، الحمدللہ تعالی۔ اور جتنے بھی مریض ڈکلیئر کیے گئے ہیں ان میں زیادہ تر مریض اور پیشنٹ جو ہیں وہ اپنی نیند نارمل اور بیماری کے مڈل والے حصے پر ہیں، کسی کو ایکسٹریم جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اٹلی جو لوگ گئے ہوئے تھے ان کی وجہ سے یہ وائرس جو ہے یہ ناروے تک بھی آ پہنچا ہے۔ پاکستان میں جس دن کا یہ وائرس پہنچا ہے بذریعہ ایران، چونکہ ایران میں کافی یہ وائرس موجود تھا، ایران میں کم و بیش جو وہ 3,000 مریض اس کے پائے جاتے ہیں، اور ان میں تقریباً 200 کے قریب مریض جو ہیں ان کی اس وجہ سے ڈیتھ بھی ہو چکی ہوئی ہے۔ پاکستان اس اعتبار سے ہیلتھی رہا ہے، بروقت اقدامات کی وجہ سے حکومت نے بڑے اچھے اقدامات کیے، اور اچھے کام کی ہمیشہ تعریف کی جانی چاہیے، اور حکومتوں کو غلط کام پہ ہمیشہ متنبہ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے۔ پاکستان میں آج کے دن تک بھی کرونا وائرس کے ٹوٹل مریض جو ہیں ان کی تعداد صرف 5 ہے،
ان کی تعداد صرف 5 ہے، اونلی فیمسٹک ہے، 12 فیمسٹک ہے۔ اسی طرح سعودی عرب میں آج کی اطلاع تک سعودیہ میں بھی کرونا وائرس کے ٹوٹل 5 مریض ہیں۔ کتنے مریض ہیں؟ ٹوٹل 5 مریض ہیں جو آج کی اطلاع ہے۔ حفاظتی اقدامات، احتیاطی تدابیر وہ کرنی ضروری اور لازمی ہوتی ہیں، مگر یہ بات جو ہے یہ باہر طور ہماری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ وہ ملک جس میں 5 مریض جو ہیں وہ موجود ہیں۔ میں نے 11ویں میں یہ عرض کیا تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے نکلے ملک شام کی طرف اپنی سلطنت کا دورہ کرنے کے لیے اور عوام کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے، تو ملک شام کی طرف، سیریا کی طرف آپ تشریف لے جا رہے تھے کہ وہاں پہ ایک مقام پہ آپ کو خبر ملی کہ عمواس کا جو علاقہ ہے شام کا، وہاں پہ طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی، اور طاعون بھی بعض صورتوں میں وبائی مرض ہے، اور بعض لینگویج کے اعتبار سے کسی بھی وبائی مرض کو بھی طاعون کہہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال وہاں پہ صحابہ کرام کی، کبار صحابہ کرام کی باقاعدہ میٹنگ بیٹھی جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر اس سے آگے جاری نہیں رکھنا چاہیے اور آپ کو واپس مدینہ طیبہ تشریف لے جانا چاہیے۔ اور آپ نے صحابہ کرام کے اس فیصلے کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ نے سفر کو جاری نہ رکھا، اور اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی موجود ہے جو ہم نے عرض کیا کہ حضور نے فرمایا اگر کسی علاقے میں طاعون کا مرض جو ہے وہ پھیل جائے تو اس علاقے کے لوگ اپنے اس علاقے، شہر اور بستی کو چھوڑ کے دنیا کے دوسرے علاقوں میں ٹریول نہ کریں، اور دوسرے علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے علاقے چھوڑ کے اس بیماری والے علاقے میں جانے سے گریز کریں۔ حفاظتی اقدامات، اگر کوئی مرض جو ہے وہ بہت زیادہ آگے بڑھ جائے تو حفاظتی اقدامات کے طور پر، یعنی مرض ایسا ہو جو کہ وبائی مرض ہو، جو سمیتے سیکلم ہو، جو انفیکشن ہو، جو ایک سے دوسرے کو لگ سکتا ہو، اگر وہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو چاہیے یہ کہ بندے اپنے اپنے علاقے میں موجود رہیں۔ ایک تو یہ کنڈیشن ہے جو ہم نے عرض کی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس ساری باتوں کے باوجود جو میں نے عرض کی، سعودی عرب میں تقریباً 5 پیشنٹ جو ہیں وہ اس وائرس کے موجود ہیں۔ دیگر بیماریاں بھی ساتھ ساتھ انسانوں میں موجود ہیں، وہ ختم نہیں ہوگی کرونا وائرس کے بعد، آپ سمجھے ہیں، دیگر بیماریاں بھی موجود ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں۔ اب صرف 5 بندے مریض ہونے کی وجہ سے یہ بات باہر ہر سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس کے لیے یہ اتنا انتہائی قدم کیوں اٹھایا گیا، اتنا انتہائی قدم کیوں اٹھایا گیا کہ کل رات سے خانہ کعبہ کا جو مطاف ہے اس کو خالی کروا لیا گیا، نیچے والے صحن کو خالی کروا دیا گیا، چاہیے کہ وہ اسے کالے کیمرے میں دوسرے اور تیسرے فلور پر جو ہے طواف جو وہ جاری ہے، مگر خاص مطاف جو ہے وہ تو خانہ کعبہ کے ارد گرد جو علاقہ ہے وہ خاص مطاف کا علاقہ وہ ہے، اس کو خالی جو ہے وہ کروا دیا گیا ہے، اور کسی بھی بندے کا اندر داخلہ جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے تا حکم ثانی۔ اس میں نہ کوئی ڈیٹ دی گئی ہے نہ کوئی وقت دیا گیا ہے۔ میں نے ان کی وہ تحریر پڑھی ہے جو حکومت سعودیہ کی طرف سے جاری ہوئی۔ ہر روز عشاء کے 1 گھنٹہ بعد مسجد حرام اور مسجد نبوی کو بند کر دیا جائے گا، اور ہر روز فجر سے 1 گھنٹہ پہلے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو اوپن کیا جائے گا۔ نمازوں کا تسلسل جاری رہے گا۔ آج بھی جمعہ بحمدللہ پڑھا تو گیا ہے حرم پاک میں، مکہ معظمہ میں، مگر جمعہ باہر پڑھا گیا۔ اچھا، اندر کا سائر علاقہ جس کو بند کر دیا گیا ہے۔ مدینہ طیبہ میں بھی خاص طور پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے سلام عرض کرتے ہیں وہ علاقہ سارا، ریاض الجنہ، جنت البقیع، یہ سارے علاقے جو ہیں یہ تا حکم ثانی بند ہیں۔ کوئی ٹائم ٹیبل، کوئی شیڈول نہیں دیا گیا
کہ 1 دن رہیں گے، 2 دن رہیں گے، 1 ہفتہ رہیں گے، 10 دن رہیں گے، اتنا لکھا ہوا ہے. یہ تا حکم ثانی سارا کچھ بند ہے. ہاں باقاعدہ جو 5 وقت کی نماز ہے اس اعتبار سے یہ جو ہیں یہ دونوں حرمین شریفین کی مساجد کی بقیہ سارے حصے کھلے ہوئے ہیں، نمازیں ہوں گی اور رات کو اس کو حرم شریف کو جو ہے وہ کلوز کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا. یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ طواف کرنا جو ہے یہ خاص عبادت ہے اور مطاف خاص جگہ ہے. مطاف جو ہے یہ خاص جگہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود کا کونا اور اس کے پیچھے والا جو کونا ہے وہاں سے لے کر حجر اسود کے کونے تک میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس جگہ پہ ہر وقت 70,000 ملائکہ موجود ہوتے ہیں اور طواف کرنے والے طواف کے اندر جو دعائیں مانگتے ہیں وہ اس پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. معلوم انسانی تاریخ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوتی ہے. جب سے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی بنیاد رکھی اور اس کو از سر نو تعمیر کیا آدم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد، مکہ معظمہ کے علاقے میں کفر کے دور بھی آئے، جہالت کے دور بھی آئے، شرک کے دور بھی آئے. حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے یہ سارے ادوار مکہ معظمہ میں گزرے، مگر ان لوگوں نے جہالت کی جو بھی حدیں کراس کی، انہوں نے جو بھی غلط طریقے اپنائے، اس کے باوجود ظاہری طور پر طواف کی عبادت جو ہے وہ وہاں پہ مسلسل جاری رہی ہے. اسلام کا جو دور آیا تو اسلام کے جو تھا اس کا یزید بدبخت کا دور، یہ بڑا سخت دور تھا. یزید کے دور میں جب حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اعلان کیا، لوگوں نے آپ کی بیعت کی، تو آپ کے خلاف جو لشکر یزید نے بھیجا، چونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے پناہ لے لی تھی خانہ کعبہ میں، حرم میں انہوں نے پناہ لے لی کہ شاید وہ حرم کے تقدس کا خیال کریں گے، مگر وہ ایک اپنی بادشاہت میں تھے. بادشاہت کب تقدسوں کا خیال کرتی ہیں؟ خانہ کعبہ کے گرد منجنیقیں نصب کر کے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لشکر بار جو حرم کعبہ میں تھا اس پر پتھر برسائے گئے، آگ کے گولے برسائے گئے، منجنیقوں سے پتھر برسائے گئے، جنگ کی گئی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا. خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچنے کے باوجود، جنگ کی حالت کے باوجود، اس دور میں بھی خانہ کعبہ کا طواف اور عمرہ اور صفا مروہ کی سعی، ان میں سے کوئی چیز بند نہیں ہوئی. ان میں سے کوئی چیز بند، جنگ اپنی جگہ پہ، عبادت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے. حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی جو عمارت معاذ اللہ شہید ہوئی ہے، اس کو نقصان پہنچا. اس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے بعد از جنگ، چونکہ یزید مر گیا اسی جنگ کے دوران، وہ بدبخت جب مرا تو تب اس کی فوجیں محاصرہ مکہ کا چھوڑ کے واپس شام کی طرف چلی گئی. اب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ کو دوبارہ سے بنایا، دوبارہ سے تعمیر فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ اس کے وہ جو حصے جنگ کی وجہ سے خستہ ہو گئے تھے، پرانے ہو گئے تھے، قابل مرمت ہو گئے تھے، خالی وہ قابل مرمت حصے آپ نے ٹھیک نہیں کیے، بلکہ آپ نے کعبۃ اللہ کی ساری عمارت کو لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد شہید کر کے نئے سرے سے بنایا، نئے سرے سے تعمیر کرنا. بات تھوڑی طویل ہے، منٹ رہ گئے تو کریے کہ تھوڑے نال بندہ گل کرے کہ اس ٹائم ایک بکھرا مسئلہ چل رہا. اچھا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور علیہ السلام کے ایک فرمان ان کے پاس تھا جو کتب کے اندر آج بھی موجود ہے. جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا تب خانہ کعبہ کا دروازہ زمین کے برابر تھا، اونچا نہ تھا، زمین کے برابر تھا، لیول پر تھا، اونچا نہ تھا.
جب قریش نے اس کو تعمیر کیا خانہ کعبہ کو، اور یہ یاد رکھیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اس تعمیر میں حتیم تک خانہ کعبہ کی عمارت موجود تھی۔ کہاں تک موجود تھی؟ حتیم خانہ کعبہ کے اندر تھا، باہر نہیں تھا۔ جب قریش نے تعمیر کیا، یہ حضور پاک کے اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ قریش نے تعمیر کیا، اس کو اونچا بھی کیا، حتیم کا علاقہ باہر کر دیا، اس کے کئی اسباب وقت جو ہے وہ اتنا نہیں، حتیم کے علاقے کو باہر کر دیا اور خانہ کعبہ کے دروازہ کو اونچا کر دیا۔ ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا، عائشہ اگر مجھے تمہاری قوم کے نئے نئے شرک سے، چونکہ وہ باہر نکلے ہیں، یعنی نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے، ابھی اسلام ان کے دلوں میں گھر نہیں کر گیا، اگر مجھے ان کے دوبارہ کفر کی طرف جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ حضور نے فرمایا میں خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر فرماتا۔ اس کا جو دروازہ انہوں نے اونچا کر دیا ہے، اس دروازے کو میں زمین کے برابر کرتا۔ اور حضور نے یہ فرمایا، صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ میں خانہ کعبہ میں 2 دروازے رکھتا ہوں، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے، دوسرے دروازے سے لوگ باہر نکلتے، اور سارے زائرین خانہ کعبہ کے اندر آ کے خانہ کعبہ کی اندر سے بھی زیارت کا اجر پاتے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان کتب کے اندر محفوظ تھا، محفوظ ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے حضور کا یہ فرمان موجود تھا۔ آپ نے کیا کیا؟ جب نئے سرے سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو جناب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور پاک کے خواہش اور آپ کی چاہت کے مطابق اس کو تعمیر کیا۔ آپ نے اس کے دروازے کو نیچے رکھا، سطح زمین کے برابر، اور 2 دروازے رکھے، ایک لوگوں کے داخل ہونے کے لیے، دوسرا لوگوں کے باہر نکلنے کے لیے، اور خانہ کعبہ کا دروازہ آگے، دونوں دروازے زمین کے برابر آگے، حتیم کا علاقہ اندر آ گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کا دور گزرا، حجاج بدبخت ظالم جو تھا اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کیا۔ اب خانہ کعبہ کو ضرورت نہ تھی نئی تعمیر کی، مگر چونکہ وہ عمارت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بنائی ہوئی تھی، اس لیے اس نے یہ خیال کیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ سے قریش کی تعمیر کے مطابق بنا دیا جائے جیسے پہلی تعمیر موجود تھی۔ اب اس نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور ایگزیکٹ اس شکل میں بنایا جس شکل میں آج میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس نے دروازے کو پھر اونچا کیا، دوسرا دروازہ بند کر دیا، حتیم سے پھر کا خانہ کعبہ کو، پہلے حتیم اندر آ گئی تھی، پھر خانہ کعبہ کی دیوار کو ادھر کیا اور حتیم کا علاقہ باہر کر دیا جیسے قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اب وقت پھر گزرا، اب جو صفیانی تھے یا بنو امیہ کے حکمران تھے، ان کا وقت گزر گیا، آگے عباسیوں کا دور حکومت آ گیا۔ عباسیوں کے دور حکومت میں خلیفہ تھا ہارون الرشید۔ ہارون الرشید کا پھر دل کیا کہ میں خانہ کعبہ کو دوبارہ سے اس طرح بناؤں جیسے حضور کی چاہت تھی، حضور کا خیال تھا، یا جیسے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو بنایا ہوا تھا۔ وہ فتویٰ لینے کے لیے، رائے پوچھنے کے لیے اس نے بات کی اس دور کے امام الحدیث اور امام الفقہ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کے فالور فقہ مالکی ہے، جن کے فالور فقہ مالکی میں موجود ہے۔ انہوں نے حضرت امام مالک سے بات کی، ہارون الرشید نے، اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کروں اور اسی طرح تعمیر کروں جیسے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تعمیر کیا تھا حضور کی چاہت کے مطابق۔ اب جو بات ہے یہ بات میں عرض کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک نے ارشاد فرمایا ہارون الرشید سے، آپ نے فرمایا اے خلیفہ وقت، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اب خانہ کعبہ کو ہاتھ نہ لگانا، اب خانہ کعبہ کو ہاتھ نہ لگانا۔ فرمایا بالکل تھوڑا عرصہ گزرا، یہ پہلے قریش کی تعمیر کے مطابق تھا،
حضرت عبداللہ ابن زبیر نے عمارت کے نقصان پہنچنے کی وجہ سارا دوبارہ بنایا اور حضور کی چاہت کے مطابق اس کو بنا دیا. اس کو بھی پھر تھوڑا وقت گزرا تھا کہ تھوڑا وقت ایسا گزرا کہ پھر حجاج بن یوسف نے اس کو تعمیر کروایا. اس نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے پھر قریش کی تعمیر کے مطابق اس کو جو تھا وہ تعمیر کر دیا. اب تم پھر یہ چاہتے ہو کہ حجاج کی تعمیر کو پھر تم شہید کر دو اور پھر نئے سرے سے بناؤ جیسے جناب عبداللہ بن زبیر نے بنایا ہے. فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ ایسا نہ کرنا, ایسے کعبہ بچوں کا کھیل بن جائے گا. فرمایا کعبہ کی ہیبت ختم ہو جائے گی. یہ الفاظ ہیں حضرت امام مالک کے. فرمایا کعبے کا رعب لوگوں کے دلوں سے جاتا رہے گا. ہر بادشاہ یہاں پہ کہ کھلواڑ کرے گا. جس کو حکومت ملے گی وہ کہے گا جیسے میرا دل ہے میں کعبے کو ویسے تعمیر کر دوں. جس کو حکومت ملے گی وہ یہ کہے گا کہ فلاں فلاں روایت موجود ہے میں اس کے مطابق کعبے کی تعمیر کروں. فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں خلیفہ تو تم ہو, مقت ہے تمہارے پاس, قوت ہے تمہارے پاس, لشکر ہے تمہارے پاس. اس بات کو ایک طرف رکھ دو, خانہ کعبہ میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جانا چاہیے کہ جس سے خانہ کعبہ کی عظمت, اس کی ہیبت, اس کا رعب اور اس کا دبدبہ اور اس کا جلال جو ہے وہ عالم اسلام میں کم ہو جائے. خانہ کعبہ کے اندر کوئی ایسا عمل ہونا نہیں چاہیے جسے اللہ کے گھر کا رعب لوگوں کے دلوں سے نکل جائے. آج میں نے اس کیا 5 پیشنٹ ہیں ٹوٹل سارے سعودیہ کے اندر کرونا وائرس کے, تو آج مطاف کا علاقہ بند کر دیا گیا. خانہ کعبہ سنسان پڑا ہوا ہے. حالانکہ روایات کے اندر موجود ہے یہ بات کہ جب جناب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا, خانہ کعبہ جناب آدم بنا چکے ہوئے تھے. طوفان نوح سے پہلے خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا, مگر یہ جو جگہ تھی, چونکہ یہ جگہ قبلہ یہ جگہ ہے جس کے اوپر یہ مبارک عمارت موجود ہے, اس جگہ کا طواف اس طوفان نوح میں آگے سانپ بھی کرتے رہے مگر طواف جو ہے وہ منقطع نہیں ہوا. انسان نہ تھے تو خدا نے دیگر مخلوقات بھیجی جنہوں نے اس جگہ کے طواف کیے. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں دوسرے تاشے پہ جاری ہے, ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے تیسرے تاشے پہ بھی جاری ہے, مگر یہ مطاف وہ ہے جو خانہ کعبہ کے قریب والی جگہ ہے. اس جگہ پہ ہزارہ لوگ انبیاء کرام کو جب قومیں ستاتی تھی, ایمان نہیں لاتی تھی, وہ اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے خانہ کعبہ کا طواف آ کے کرتے تھے. اگر کل کو کوئی بیماری ایسی آ گئی, آج 5 مریض ہیں جس کے 10 مریض ہو جائیں, یا کوئی ایگزامپل دے رہا ہوں, آج 5 مریضوں کی وجہ سے حرم کا صحن بند کر دیا گیا. کل کو کوئی بیماری, آپ کو پتا ہوگا اگر آپ غور سے اپنی زندگی کو ہم نے دیکھا ہے, ہر 3-4 سال کے بعد کوئی نہ کوئی وائرس آتا ہے. پتا آپ کو اس بات کا؟ یہ اوپن سیکرٹ سے اس دور کے, ہر 3-4 سال کے بعد میڈیا کے اندر کوئی وائرس آ جاتا ہے, خوب اس کی تشہیر ہوتی, 2-2.5 مہینے تشہیر کے بعد اچانک اس کی ویکسین ایجاد ہو جاتی اور پھر ساری دنیا میں وہ ویکسین بیچی جاتی اور لگائی جاتی. اب 4 سال بعد پھر کوئی وائرس اٹھائے جس کے مریض سعودیہ میں 10-12 ہو جائیں تو حکومت پھر کا کعبہ تو لوگ بند کرتے. یہ تماشا ہے کوئی؟ آپ حفاظتی اقدامات اٹھائیے, حفاظتی تدابیر کیجیے. اگر باہر کے لوگوں کو آپ نے بند بھی کر دیا کوئی حرج نہیں. مکہ مکرمہ کی اپنی آبادی ملینز کے اندر ہے, ایسی بات ہے کہ نہیں؟ کیا آپ ان میں سے لوگوں کو سکین کر کے, ان کے ٹیسٹ کر کے آپ ساری حفاظتی اقدامات اٹھاتے, مگر کبھی ایسا کرتے کہ خانہ کعبہ میں طواف کا منظر مسلمانوں کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہوتا. آپ 200-300 بندے کو الاؤ کر دیتے ٹیسٹ لینے کے بعد, بھئی آپ کلیئر ہے, آپ جا آخر عملہ بھی تو ادھر ہی اندر موجود ہے. دوسری بات, اگر آپ کو انسانوں کے اتنا خیال ہے تو آج جمعہ وہاں پہ پڑھا گیا ہے کہ نہیں؟ بولیے, پڑھا گیا ہے. تو مکہ باغ میں جمعہ پڑھا گیا, تو انسان تو وہ ہے جو باہر ہے, وہی انسان باہر ہے نا. بھائی مقصد یہ انسان کو انسان سے لگنی بیماری اگر لگنی, اگر اللہ کو ایسا منظور ہے انسان کو انسان سے بیماری لگنی, تو انسان تو یعنی باہر نماز کی اجازت ہے. کیا باہر والے انسان نہیں جو باہر کھڑے ہیں؟ بولیے. اگر وہ انسان ہے وہ اندر آئیں گی پھر کون سی بیماری وہاں پہ جنم لے گی؟ اگر باہر نہیں ان کو لگتی, نمازیں ہو رہی ہیں, جمعہ باہر ہوا ہے سین کے اندر, تو اگر وہ اندر آئیں گی تو کون سی بیماری لگے گی؟ میں کیا کہوں, واللہ العظیم مجھے تو
یوں کہنا نہیں چاہیے، پر لگتا ہے کہ امت مسلمان کے گناہ اتنے زیادہ ہمارے ہو گئے ہم لوگوں کے کہ شاید ہم اب اس حرم کے قابل ہی نہیں رہے۔ یقین کیجئے میرے نقطہ نظر میں یہ توبہ کا وقت ہے۔ کبھی نہیں ایسا ہوا، دیکھیں 24 گھنٹے گزر گئے کم و بیش۔ کل عشاء کے بعد حرم شریف بند ہے، اندر والا حصہ 24 گھنٹے گزر گئے ہیں مطاف کے قریب۔ اب دیکھیں نا حجر اسود کا کسی بندے نے بوسہ نہیں دیا 24 گھنٹے ہو 24 گھنٹے گزر گئے، صفا مروا میں کوئی بندہ دوڑا نہیں ہے جا کے۔ 24 گھنٹے گزر گئے، کسی بندے نے ملتزم کے آگے کھڑے ہو کے خدا سے معافی نہیں مانگی۔ 24 گھنٹے گزر گئے ہیں کہ مطاف کے وہ اعلیٰ اور عظمت اور فضیلت والے علاقے جو ہیں وہاں پہ توبہ کو کوئی آنسو نہیں گرا۔ ساری امت مسلمہ کے لیے یہ توبہ کا وقت ہے۔ کبھی شاید ہماری آنکھیں یہ منظر نہ دیکھتی، کچھ اصلاح کا پہلو ہونا چاہیے ایسے کہ آپ دعا کریں، اور پر دعاؤں سے خالی کام تھوڑے ہوتے ہیں، کوئی ایکٹیونیس کا مظاہرہ بھی کرنا ہوتا ہے، دعا بھی کریں اور یہ کوشش بھی کرے اگر کسی بندے کی اپروچ ان ایجنسیوں تک ہو، ان ایمبیسیوں تک ہو، ان لوگوں تک ہو جو کہ مینجمنٹ ہے وہاں پہ حرم کی، کہ وہ یہ ظلم ہے عالمی اسلام کے لیے کہ اسلام اور مسلمانوں کی نظر کعبہ اللہ کی طرف اٹھے اور کعبہ اللہ خالی نظر آئے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ نظر اٹھے اور خانہ کعبہ میں طواف کرنے والا بندہ نظر کوئی نہ آئے۔ ہم سب کے لیے یہ توبہ کا وقت ہے، اپنی اصلاح کا وقت ہے۔ اللہ کریم ہمارے برے اعمال سے درگزر فرمائے کہ ہمیں یہ وقت دیکھنا پڑا کہ ہماری آنکھوں نے ایسے صدمے والا ہولناک اور خوفناک منظر دیکھا۔ اللہ کریم اپنے گھر کی رونقوں کو بحال فرمائے اور اپنے کرم کے ساتھ اور اپنے فضل کے ساتھ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔